بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جو پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور اپنی جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو پاکستان کی ایک ایج حاصل رہا پاکستان کو، اور اس کے نتیجے میں جو بھارت کا حال ہوا، کیا اب معاملہ یہاں پہ رک گیا ہے؟ کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بڑی جنگ کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے، ایک لیڈر کم ہو چکا ہے۔ کچھ دفاعی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک انفنشڈ وار تھی اور آگے جا کے مودی کے جو عزائم ہیں وہ اس خطے میں ہر حال میں جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے پولیٹیکل عزائم کو تقویت حاصل کر سکے اور بھارت کے اندر جو اس کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کو ایڈریس کر سکے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، بات سٹارٹ کریں گے ہم ممتاز بھٹی صاحب سے۔ بھٹی صاحب، کیا یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا یا بھی اس نے آگے جا کے چلنا ہے، یا کوئی اس کی ٹائمنگز ہوں گی آگے جا کے؟ کیا آپ اس بارے میں کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اور جائزہ لیں تو جب انڈیا نے پاکستان کے اندر سٹرائک کی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آتنکواد کے ٹھکانوں پہ جو مساجد اور مدارس کے اوپر لگی، اس سے پہلے ایک جو آخری سٹیٹمنٹ ہے جے شنکر کی ریسنٹ، یعنی کہ اس اٹیک سے پہلے، وہ اس کا آپ کلپ سنیں۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہے کہ اب ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان بھی ہمارا علاقہ ہے اور ہم سے چھینا گیا تھا، ہم یہ بھی واپس لیں گے۔ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، اکھنڈ جو بھارت کی دماغ بات کرنا ہے۔ دیکھیں، اصل جو ایجنڈا ہے نا وہ وہیں پہ کھڑا ہے، اکھنڈ بھارت پہ۔ اکھنڈ بھارت کے ابھی یہ صرف بات کر رہے ہیں جی کہ مودی نے اسپیچز کے اندر کہا ہے کہ جی ہم پی او کے کی بات کریں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں، ہمارا کشمیر، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ بات کریں گے، دوسرے پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ تو ایک ایجنڈا ہے بی جے پی کا جس کے تحت اس کو مودی کو اقتدار کے اندر لایا گیا، چن کے لایا گیا تھا، اور مودی سے پہلے بی جے پی کا اقتدار رہا، مگر وہ اس میں کوئی فاشسٹ اس طرح کا نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، بالکل یہ ٹھیک بات۔ فاشسٹ حکمران تھا، گجرات سے اٹھا کے اس کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بی جے پی اپنا جو ایجنڈا ہے فاشزم کا اور پاکستان کے اوپر، وہ ہیجمنی نہیں چاہتے۔ ہیجمنی ایک اور چیز ہے، ہیجمنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بڑی ہے، تو اس حساب سے خطے کے اندر وہ سروائیو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور پاکستان جو ہے یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد میٹنگ وغیرہ ہوئیں اور پھر یہ کانفلکٹ ہو گیا۔ اب دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ یا یہ ڈیسائسو کانفلکٹ ہوتا، ڈیسائسو کانفلکٹ کیا ہوتا ہے جس میں بڑی ڈسٹرکشن ہونی تھی، نو ڈاؤٹ تباہی آنی تھی بہت زیادہ، اور لیکن کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا تھا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جو متنازع کشمیر ہے جو ان کے زیر تسلط ہے، اس کا کچھ ایریا تو ہم نے چھین ہی لیا تھا، کچھ اور چھینا جاتا اور بیلنس ہو جاتا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں بھائی۔ آپ دیکھیں اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، کہاں پہ موجود ہے؟ رشین جو وار ہے یوکرین کے اوپر، وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ایریاز اپنے ساتھ شامل کر لیے ہیں یوکرین کے، جن کو وہ متنازع ایریا کہتے تھے، اور آپ اس سے آگے وہ مار رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے جنگ ختم نہیں کی، مگر جنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر متنازع ایریا انہوں نے سیٹل کر لیا ہے۔ آذربائیجان آرمینیا کانفلکٹ کے اندر بھی انہوں نے آذربائیجان نے اپنا اسکور سیٹل کیا۔ تو دنیا میں پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹل ہوتے گئے، ایک طرف یہ والے پریسیڈنٹ ہے، دوسری طرف جو پریسیڈنٹ ہے وہ اسرائیل والا ہے کہ وہ غزہ والوں کو، وہ کمزور ہیں، لڑ نہیں پا رہے، وہ مارے جا رہے ہیں، ان کی وہ لڑائی پورا ختم نہیں عالم کر رہے۔ اسلام خاموش تو تماشائی دیکھیں میں۔ اب پاکستان کے پاس جو وہاں پہ نعرہ تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کو غزہ بنا دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ نتن یاہو تو یہ کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے اس کی جو مطلب ہم نے وہ ساری جو ان کی ریاست والا معاملہ ہے اس کو تو دور چھوڑے، وہ کہتا ہے اس ایریے کو نہیں ہم نے چھوڑنا، ختم کرنا ہے، ڈسٹرائے کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہتے تھے پاکستان کو غزہ بنا دیں گے، بات تو وہاں سے چھڑی نا کہ انہوں نے وہاں پہ ٹیمپو رکھا ہوا تھا، پھر یہ ٹیمپو ٹوٹ گیا۔ اب یہ پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی جو پالیسی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے سیز فائر کرنا ہے، جو فیصلہ ساز ہے ان کے پاس زیادہ انفارمیشن بہتر ہوتی ہے ہم سے، بینگ اے ڈیفینس انالسٹ، انہوں نے کچھ سوچا ہوگا کہ جناب اس کو ختم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہمیں بار کا ہر حوالے سے یہ لگتا ہے کہ یہ بی جے پی، دیکھیں نا جی، دوسری صورت میں مودی اگر یہ تصادم نہ کرتا تو بھی اقتدار میں رہنا مشکل تھا، اس کی اسیسینیشن کا خطرہ تھا اندر سے، اور اب جب کہ وہ مار کھا چکا ہے، اس زخم کے ساتھ اس کا زندہ رہنا
BJP کا مودی تو کوئی نہیں, وہ تو ایک آدمی ہے اور مطلب واجپئی سے بندہ ہے نا بیسیکلی تو آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہندوتوا اور وہ BJP والی ہے پیچھے. تو اس آئیڈیالوجی کو اگر انہوں نے بچانا ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ یا تو وہ آئیڈیالوجی اتنی زخمی ہو جائے گی کہ سیکولر قوتیں وہاں پہ طاقت میں آ جائیں گی, ان کو اکھاڑ کے اقتدار سے باہر پھینکیں گی, اور وہ آئیڈیل کیفیت ہے وہ ابھی ہونا نہیں ہے. اپوزیشن بڑی کمزور ہے ابھی وہاں پہ, اس ابھی سطح تک کمزور نے ہے. گو کہ اس لوک سبھا کے تو الیکشن میں BJP کو ہاں, بڑا سگنیفیکنٹ ڈینٹ پڑا ہے, لیکن ابھی تک اپوزیشن کی وہ BJP صورتحال اگر نہیں. اقتدار میں رہتی ہے, جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ رہے گی, تو یہ ایک اٹیمپٹ اور انہوں نے کرنی ہے, اور یہ بڑی اٹیمپٹ کریں گے, پہلے سے بڑی اٹیمپٹ کریں گے. لیکن جب آپ کا کانفلکٹ ہوتا ہے نا, تو آپ کی کمزوریاں دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے, دوسرے کی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. وار کے ڈائنامکس پھر اگلے کانفلکٹ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اٹیمپٹ ماریں گے. اب ادھر سے ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم پانی نہیں چھوڑیں گے, پانی کے اوپر جنگ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تو جنگ ہوگی. سو یہ کسی وقت ٹریگر ہو سکتا ہے یہ کانفلکٹ. اور جو تیاریاں ہیں وہاں پہ, اگر آپ ملٹری کی بات کریں, انڈین ملٹری کی, جو دیکھیں کل ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ ویسٹ کمانڈ کے اندر بھی گئے, ناردرن کمانڈ جو کشمیر والا ایریا یہاں پہ بھی آئے ہیں, ریگولرلی CDS بھی گئے ہیں. وہاں پہ بھی یہ صورتحال پریپیئرنیس کی پہلے سے زیادہ چل رہی ہے. وہ انٹرنل توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے باہر جو ہے وہ پولیٹیکل بھیجے ہیں اپنے لوگ, جس میں اپوزیشن کے لوگ ششی تھرور وغیرہ. اچھا, باہر ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, ایک اندر بنا رہے ہیں. اندر وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے جیتی ہے جنگ, یہ جو کانفلکٹ تھا اس میں ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اینڈ جہاں سے بھی آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے لے آئے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ایک اٹیمپٹ انہوں نے اور مارنی ہے, اور بڑی اٹیمپٹ ماریں گے پہلے سے, اور زیادہ تیاری کے ساتھ ماریں گے. اور میں اگر آپ کو اپنے انالیسس کے مطابق بتاؤں تو ان کے پاس 2 مہینے ہیں. جون ہے, مئی تو اینڈ ہونے کو آ گیا, جون ہے اور جولائی کے ابتدائی دن ہے. جب بعد میں پھر سردی شروع ہو جاتی ہے, یہ موسم چینج ہو جاتا ہے, اس وقت یہ اس ایریا کے اندر جنگ پاسبل نہیں رہتی نا. یہ جو سیاچن اور کشمیر والا ایریا ہے, یہ 2 مہینے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں پاکستان کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. ویسے ستمبر اکتوبر کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں. خالد صاحب آپ کیا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک آفینس بھی لانچ کیا, لیکن جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی تینوں آرم فورسز جو ہیں وہ اس وقت فردر اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں. فردر ظاہر ہے اب وہ اپنے اگر آپ کو تیار کرنی ہے تو وہ کوئی زمانہ امن کے لیے تو تیاری نہیں ہو رہی نا ان کی. تو آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ کیا مودی جو ہے وہ دوبارہ اس قسم کا قدم اٹھائے گا؟ دیکھیں جی, سفارتی سطح پر تو دونوں جانب سے کوشش جاری ہیں. ہمارا وزیر اعظم بھی 4 ملکوں کے دورے پر ہے, اور انڈین جو ڈیلیگیشن بنایا گیا تھا وہ بھی یورپ کے دورے پہ ہے. لیکن جو انڈین ڈیلیگیشن ہے نا, وہ اس ٹائم سائٹ پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے, منورنگ کر رہا ہے, جس میں وہ فیٹف کا معاملہ ہے وہ اس نے اسٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی جو انڈین ڈیلیگیشن پہنچا ہے یورپ میں, وہ صرف ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو فیٹف میں جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا جائے, اور وہاں پہ اس کو دوبارہ سے وہیں پہ اس کا اسٹیٹس جو ہے نا دہشت گردی والا وہاں پہ لے جایا جائے. یہ ایک بڑی موو چل رہی ہے وہاں پہ, انہوں نے کوشش بھی کر رہے ہیں, سارے یورپ کو انگیج بھی کر رہے ہیں. ہمیں بھی اس کا توڑ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا جو ہے نا وہ بیسیکلی جو پاکستان کو ایج حاصل ہوا نا, وہ پاکستان ایئر فورس کا تھا, سائبر اٹیک کا تھا, الیکٹرانک اٹیک کا تھا. اس میں وہ جو جہاں جہاں اس کو مار پڑی ہے نا, اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ چیزیں کور کرے. جیسے ہی وہ چیزیں کور ہوتی ہیں یا ان کو اوپر اپر ہینڈ اس کا آتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ سے اٹیک کرے گا. اس نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. یہ جو ہماری فتح ہے اس کو ہضم نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ اندر اتنا پریشر ہے مودی کی گورنمنٹ کے اندر بھی, پارٹی کے اندر بھی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مودی ریزائن کرے گا, اس کی پارٹی اس کے خلاف ہوگی. اگر کچھ عرصے تک اس نے کچھ بھی نہ کیا, وہ ریزائن بھی کر سکتا ہے, اس کی پارٹی ٹوٹ سکتی ہے, نیا لیڈر آ سکتا ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں کل آسام اور بہار میں جو واقعات ہوئے, وہاں پہ فوج کے خلاف لوگ سڑکوں میں نکل آئے, انہوں نے مارا ہے, لوگوں نے فوج کو مارا ہے وہاں پہ, اور مار کر وہاں سے بھگایا ہے. یہ چیزیں انڈیا میں بڑی خطرناک ہے کہ یہی چیز اگر دوسری ریاستوں میں پھیلتی ہے, پارٹی کے اندر آتی ہے, تو یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہے ان کے لیے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس غصے میں آ کر وہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے, دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے 2 مہینے کر سکتا ہے, اتنا ٹائم وہ ضرور خالد لے گا. صاحب ایک بڑی اس میں بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. اگر آپ کی بات کو لے کے فرض کریں مودی کو ریزائن کرنا پڑتا ہے, تو جو 2 لیڈر ان کے مین ٹاپ لائن کے ہیں جو پائپ لائن میں جو کہ پارٹی کی سربراہی کر سکتے ہیں, ایک امت شاہ ہیں جو ان کے ہوم منسٹر ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, وہ تو اس وقت یہ ایک 4-5 کا ٹولہ ہے جس میں جیت دوول بھی ہے, اور یہ 4-5 لوگ ہیں, اور یہ سارے کے سارے
مل کے یہ والے فیصلے کر رہے ہیں نا. تو اگر مودی چلا بھی جاتا ہے تو اس کی جگہ یہ اصل میں سارے ٹولے کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے. خالد صاحب سے میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ مودی اگر گیا تو پھر بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں رہے گی, یہ آپ ذہن میں رکھیں, مگر اس کے چانسز بہت کم ہیں. ویسے یہ انڈیا کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ان سے جان چھوٹ جائے, پارٹی ٹوٹ جائے, اچھے لوگ آ جائیں. کانگریس اس پوزیشن میں نہیں ہے, بہت کمزور ہے اس وقت, بہت پیچھے ہے. ویسے بھی اپوزیشن بھی لائٹ اپوزیشن. دوسرا انہوں نے جو ہندوتا اپنے اندر کیا ہوا نا سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ جو کیا ہوا ہے, وہ ان کو ایج حاصل ہے کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ ساری ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ کہ پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں. پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ یہ ہمیں جو کچھ ہم نے دکھایا ٹی وی پہ, جو کچھ میڈیا نے دکھایا وہ صحیح نہیں ہے. پارٹی کے اندر سے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے جو فلم چلائی ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے اداکاروں کی ایک فلم تھی جس میں ہیرو بنا کے انڈیا کو پیش کیا گیا, لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی. یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں تو یقیناً انڈیا کے اوپر پریشر ہے, مودی کے اوپر پریشر ہے. وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, وہ جنگ بھی کر سکتا ہے, مستعفی بھی ہو سکتا ہے, اس کی پارٹی بھی ٹوٹ سکتی ہے. فیصل, آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال میں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو پاکستان کی جانب سے کس قسم کا, یہ جو ٹیکنالوجی ہم نے ابھی استعمال کی ہے, تو اس سے تو ہم فردر آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ عمران صاحب دیکھیں, اس وقت جو داخلی صورتحال ہے ہندوستان کے اندر وہ کچھ ایسی ہے کہ جیسے ایک شکست خوردہ حکومت جو ہے اس کے خلاف جو ایک لاوا پکتا ہے, اب وہ جو آتش فشاں ہے وہ کافی حد تک پھٹ چکا. وہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف جیسے خالد صاحب بھٹی صاحب نے کہا کہ بی جے پی کے اندر جو رینکس ہیں وہ شدید اس وقت تذبذب کا شکار ہیں, اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ اپنی پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں بی جے پی کی, ان کی طرف سے جو ہے وہ اب نشانہ بازی ان کے اوپر کی جا رہی ہے. صورتحال اس لیے زیادہ گمبھیر ہے کہ ابھی نومبر میں بہار میں الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ اسی نومبر میں آسام میں بھی الیکشن آ رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ 2026 میں مئی میں کیرالہ میں الیکشن ہے, پھر تامل ناڈو میں الیکشن ہے, اور پھر مشرقی بنگال میں الیکشن ہے. تو یہ تقریباً سارا معاملہ جو ہے وہ 2029 تک جاری رہے گا. اب اس ساری صورتحال میں یہ وہ زیادہ تر وہ سٹیٹس ہیں جہاں پہ بی جے پی کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے. اب اگر یہ صورتحال وہاں سیاسی طور پہ بنی ہے تو اپوزیشن کو ایک مارجن تو بہرحال ملا ہے. اب اس مارجن کو اپوزیشن کیش کتنا کراتی ہے, جو انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اتحاد ہے, یہ اب جو ہے وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنی جو ہے نا وہ اسرشن ان کی ہوتی ہے. کیونکہ دلی میں عام آدمی پارٹی کا وہاں پہ حکومت تھی جو کہ بی جے پی نے ان کو ہرا دیا, اور اب جو ہے وہاں پہ رایا بھی ظاہر ہے وہ جو پاور ٹیکس یوز کر کے وہ کیجریوال کو غلط فیک کیس میں ڈالے رکھا اور باقی بھی گرفتار کر کے اور سارا وہ مارجن لیا. بہرحال کیونکہ حکومت تو اس وقت مودی کی ہے تو وہ اس قسم کے ٹیکٹکس پھر دوبارہ استعمال کرے گا. اچھا, اس میں فیصل اس نے $4.7 بلین کی ایمرجنسی جو اماؤنٹ ریلیز کروائی ہے ڈیفنس اکاؤنٹ کمیٹی سے, وہ ڈیفنس پرچیز کے لیے کروائی, اور اس کے اوپر شرائط نرم کی گئی ہیں کہ اس کی ایک تو کرپشن کی چارجز جو شکے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی, انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکے گا, پیسہ جو ہے وہ صابدید پہ آ گیا, ایمرجنسی ریلیز ہوا, جو دنیا سے اسلحہ خریدنے کے لیے ایمرجنسی وہ شاپنگ لسٹ صاحب وہ اسی طرح کئی معاملہ ہے. جیسے رافیل کی ڈیل پہلے والی ہوئی تھی, اس 36 طیاروں کی ڈیل میں بھی کچھ اسی قسم کے کلازز جو ہیں وہ اڑائے گئے تھے, اور جو اپنے من پسند لوگ ہیں ان کو جناب نوازنے کے لیے. تو یہ ساری صورتحال وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بی جے پی کے اندر جو ڈسپریشن ہے کہ اس جنگ کے اگر ہم اس پیرامیٹرز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اس کے بعد ایک سفارتی سطح پہ سرچ کیا ہے یا انٹرنلی جو آپ کی یونٹی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپریشن کی وجہ ہے بھارت کے اندر. پھر جو عوامی رد عمل ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتے رہے کہ فتح ہوئی ہے, جبکہ جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایسی لگ رہی ہے کہ شکست ہوئی ہے. اچھا, میڈیا کا جو معاملہ 22 اپریل سے شروع ہوا تھا جو پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد, فالس فلیگ آپریشن کے بعد, اب وہ معاملہ جو ہے نا وہ رکا نہیں ہے. میڈیا بدستور جو ہے وہ ایک جنگوسٹک صورتحال میں ہے اور وہ اسی طرح چیزوں کو پورٹرے کر رہا ہے, حالانکہ وہ کافی حد تک بیک فٹ پہ بھی گئے ہیں, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. پھر اس وقت جو سب سے ایک خطرناک بات ہے نا بھارت کے ایسپیکٹ میں, وہ یہ ہے کہ جو جنرل اپندرا جو کہ آرمی چیف ہیں انڈین آرمی کے, اور پھر جو مطلب ان کے ایئر چیف ہیں امرپریت سنگھ جو ہیں, اب وہاں پہ ان کو انٹرنلی فضائیہ اور اپنی فوج سے شدید پریشر کا سامنا ہے. ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو ان کے ایئر چیف امرپریت ہیں وہ تو اس کے بعد باہر ہی نہیں آئے اور انہوں نے منظر عام پہ نہیں آئے.
تو ایک وہ جو बेइज्जती का जो उनका उनसर है वो बहरहाल मौजूद है, न सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल से आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है, आपने बयानात वो कर्नल सोफिया के हवाले से तो सुन लिए। अच्छा, फिर वो सारा बैक, फिर अपोजिशन जो है उसने भी कटहरे में लाके खड़ा किया हुआ है उनकी अफवाज को। अब ये सारी सूरत हाल, अच्छा इस डेस्परेशन में अभी कल परसों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया से वो ये हैं कि वो बांग्लादेश को भी कट ऑफ करने का सोच रहा है। ख़ास तौर पे वो जो उसने बंगा भूमि का एक नया नारा जो है वो निकाला है कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए और एक हिस्सा जो है वो अलहदा करके उसको एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाए और उसको अपनी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको थोड़ा सा वाइडन कर लिया जाए ताकि, और वहाँ पे भी वो काफ़ी हद तक जो है ना उसने अपने एयरफोर्स और तीनों जो कमांड्स हैं वहाँ पे उनको भी अलर्ट किया। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी लगती है। और फिर DGISPR के 2 बयानात मैं कोट करूँगा जो उन्होंने एक तो किसी तकरीब से खिताब किया और दूसरा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे। एक दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि 3 दरिया जो हैं अगर उनका पानी रोका गया या उसको डाइवर्ट किया गया तो 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। अब अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये तमाम दरिया जो है ना इनका मंबा जो है वो मकबूजा कश्मीर है, वहीं से ये सारे दरिया ओरिजिनेट होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है और पाकिस्तान जो है किसी भी हवाले से उस 5 अगस्त 2019 का मामला हल करने के लिए जाता है और मकबूजा कश्मीर के ऊपर चढ़ाई होती है तो न सिर्फ पाकिस्तान का पानी का मसला हल हो जाएगा बल्कि कश्मीर का मसला भी फिर हल ही समझे ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं दोनों तरफ से कि कहीं से भी जो है ना कोई इस किस्म की अगर चीज़ दूसरी तरफ से होती है तो यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा और अगर यहाँ से होती है तो वहाँ से ट्रिगर होगा। अच्छा, एक जिसका जश्न मना रहा है ना इंडियन मीडिया बड़ा और सोशल मीडिया भी उनका, DGISPR के जो कोर्ट जिसका जिक्र किया है फैसल साहब ने, वो उन्होंने जोड़ के चलाया है हाफिज सईद के एक स्टेटमेंट के साथ। सेम जुमला उन्होंने भी बोला हुआ है कि ये हमारा पानी बंद करेंगे, इनका हम सांस बंद करेंगे। उन्होंने कहा ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, वो हाफिज सईद साहब का जो खिताब है वो पुराना है। अगर आप देखें ना उसको गौर से तो उसमें बड़े सेहतमंद और वो पुराना एक खिताब है। उसमें से आपको पता है इंडिया के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा अगर कोई आप कह लें कि स्पीच बेहतरीन करता है तो वो हाफिज सईद साहब बड़े मुदल्लल करते हैं। तो वो उन्होंने टुकड़ा जोड़ा है पुरानी एक स्पीच का। असल में मसला ये है ना भट्टी साहब, बात ये है कि जहाँ पे उन्होंने निशाना बनाया वो तो तमाम मसाजिद थी, कहीं पे किसी किस्म के कोई टेररिस्ट मौजूद नहीं थे, ना कोई ट्रेनिंग कैंप था। मैं खुद मुजफ्फराबाद गया हूँ, मैंने देखा है पूरा मीडिया मुरीद के गया, कोटली गया, हर जगह पे जहाँ बावलपुर गया, इंटरनेशनल मीडिया भी गया, सारा गया। तो भारत वो साबित नहीं कर सका। लेकिन इमरान साहब झूठ और मुनाफिकत के अंदर तो इंडिया का कमाल है ना। नहीं वो देखें उन्होंने जो भी करना है वो झूठ ही खाला जाए। बाकी चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया भी और उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, वो एक बार तो फिर मोदी को मार पड़वाना चाह रहा है। सिंपल यही है कि वो दोबारा से इसको कुट पड़नी है। इंडियन मीडिया जूतियां तैयार कर रहा है। देखिए इमरान साहब, एक बात आप ज़हन में रखें, पहले भी जब हम कह रहे थे कि बड़े सरप्राइज मिलेंगे, उसमें टैक्स सरप्राइज था एक बहुत बड़ा जो कि मिला। जो खालिद साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अब दोबारा तैयारी करके दोबारा आएंगे, इस दफ़ा इनको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जी वो सरप्राइज खत्म हो गया। इनका ख्याल है कि ये यहीं तक ये वाली गेम थी, इसको हम हैंडल कर लेंगे। उसके बाद फिर इंडियन लीडरशिप एक और शॉपिंग लिस्ट बनाएगी और फिर मार्केट में चल पड़ेगी। तो अभी $4.5 अरब की उन्होंने ली अल्लाह करे उस वक्त तक F-36 आ चुका। जी, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घंटी बजाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।